إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 188۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد اللہ فاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اس آیت سے پچھلی آیات کے اندر رب العزت نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کے مسائل کو مکمل فرمایا ہے، تو گویا کہ روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے آدمی تین نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے، تو اس مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ اس میں مالک کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو، وہ باطل ہے، ناحق ہے، وہ کھانا جائز نہیں۔ مثلا سود ہے، زنا کی اجرت ہے، نجومی کی فیس ہے، شراب کی فروخت ہے، لاٹری یا جوئے کے ذریعے کمائی جانے والی رقم ہے، یا گانے بجانے کی اجرت ہے۔ الغرض تمام ناجائز وسائل، باطل ذرائع سے کمائے جانے والے مال کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لفظوں سے تعبیر فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت لے کے جاؤ تم اپنے مال کو حکام کی طرف تاکہ تم مال کا کچھ حصہ جو ہے، لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ تدلو جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے ادلاع، اور یہ تدلو جو ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جو کہ دلون سے بنا ہے، جس کا معنی ڈول ہے، اور ادلاع کا اصل معنی ڈول ڈالنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے فَأَدْلَا دَلْوَہ، سورہ یوسف آیت نمبر 19۔ تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ پھر کوئی چیز کسی کی طرف لے جانے یا بھیجنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ حکام کی طرف لے جانے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں زمین یا فلاں مال یا فلاں چیز فلاں شخص کی ہے، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اگر میں عدالت میں مقدمہ کر دوں تو عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، چنانچہ وہ حاکم کے پاس مقدمہ لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا ہے، ہاں جی، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اس کام سے اللہ نے منع فرما دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تم جانتے ہوئے ایسا کر رہے ہو، تو یہ بہت نہایت برا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو میں ایک بشر ہوں اور میرے پاس جھگڑنے والے شخص آتے ہیں، تو شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو، تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو سو میں نے جس مسلمان کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے جائے یا چھوڑ دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المظالم باب اسم من خاصم فی باطل وہو یعلم، حدیث نمبر 2458 ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق اگر آپ غلط فیصلہ کروا کر اپنے حق میں لے جاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو یہ گناہ اس کے سر جائے گا، میں بری و ذمہ ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام جج حضرات بری ہیں غلط فیصلے سے جو آپ نے غلط دلائل دے کر اپنے حق میں کروایا ہے۔
تو وہ باطل ہے اور وہ باطل رہے گا، اور وہ مال حرام ہے، حرام رہے گا، اور وہ آپ کے گلے کا طوق بنے گا قیامت کے دن، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو ظلم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ زمین ہے، تو ساتوں زمینوں کے جو ہے نا وہ ٹکڑے کاٹ کر آپ کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قاضی جس کے حق میں جو فیصلہ کر دیتا ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس آیت کے روح سے اور اس حدیث مبارکہ کے روشنی میں حرام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حکام کو جو ہے وہ غلط چیزوں کی فیصلے کروانے کے لیے رشوت دینا وہ بھی حرام ہے، اور اس حوالے سے جامع ترمذی کتاب الاحکام باب ما جاء فی الراشی حدیث نمبر 1337، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رشوت کیا ہے؟ رشوت یہ ہے کہ کسی کا مال جو ہے ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لینے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے یا جو رشوت دی جاتی ہے، تو لینے والا اور دینے والا دونوں جو ہیں وہ لعنتی ہیں، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کا اپنا حق ہے، کسی کا حق آپ دبانے نہیں جا رہے، کسی کا حق آپ چھیننے نہیں جا رہے، آپ کا اپنا حق ہے اور وہ آپ کو پیسے دیے بغیر نہیں مل رہا، تو علماء کرام اور محدثین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اگر پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا۔ رشوت تب ہی ہوگی جب آپ کسی کا مال بٹورنے کے لیے ناجائز اور حرام طریقے استعمال کرتے ہیں، تب رشوت ہوگی۔ تو لینے والا دینے والا جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ لعنتی ہیں اور جہنمی ہیں۔ اور اپنا حق لینے کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آدمی چھوڑ سکے تو چھوڑ دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، تو میں اس کے لیے جنت کے سینٹر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی جو ہے آفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی رشوت دیے بغیر اپنے مال کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں قیامت کے دن جنت کے سینٹر میں گھر لے لو۔ تو یہ بہت بڑی آفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور معاملات کو صحیح طریقے سے نبھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بدری علامات۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت تم سب کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، اور مت تم سب کھاؤ اموالکم اپنے مال، بینکم اپنے درمیان، بالباطل ناحق طریقے سے، وَتُدْلُوا، اور تم پہنچاؤ۔ یہ واو کے ذریعے جو شروع میں لا آیا ہے وہ بھی تدلو کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوگا، یعنی مت تم سب کھاؤ اور مت تم سب پہنچاؤ۔ اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، یعنی پچھلا حکم اس کے ساتھ لگے گا، پیچھے جو ممانعت آئی ہے وہ یہاں بھی آئے گی۔ وَتُدْلُوا، اور مت تم سب پہنچاؤ، بہا ان مالوں کو، الالحکام حکام تک، حاکموں تک، حکام حاکم کی جمع ہے، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم سب کھاؤ۔ عقل و شرب معقولات مشروبات اردو میں آپ بولتے ہیں۔ فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسمی گناہ سے، وانتم تعلمون حالانکہ تم سب جانتے ہو کہ یہ حرام اور ناجائز کام کر رہے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بدریہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آپ کے آج کے سبق میں 2 الفاظ ہیں، تدلو تم سب پہنچاؤ اور بالاسم گناہ، اور اصل ترجمہ ہے ولا تدلو، یعنی مت تم سب پہنچاؤ۔ تو شروع سے دیکھتے ہیں۔ واو کا معنی اور ہے، لا کا معنی نہیں، تاکلو تم سب کھاؤ، ہاں جی، ولا تاکلو اور مت تم سب کھاؤ۔ عقل و شرب معقولات مشروبات، کھائی پی جانے والی چیزیں۔ اموالکم مال کی جمع ہے، اموال، بینکم اردو میں بولا جاتا ہے درمیان کے معنی میں، آپس میں، اپنے درمیان، بین الاقوامی، بین السطور، باطل ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَتُدْلُوا، اور مت تم سب لے جاؤ، بہا ان مالوں کو، الالحکام
حاکموں کی طرف۔ حاکم وقت ڈائریکٹ اردو میں بولتے ہیں، الہ بھی بولتے ہیں، الہ مکتوب الی مرسل الی الداعی الی الخیر۔ لتاکلو اور تاکلو ایک ہی چیز ہے، اس میں صرف لی کا اضافہ ہے اور اس کا معنی ہے تاکہ۔ ہاں جی، اکل و شرب معقولات مشروبات آپ بولتے ہیں۔ فریقاً فریق اردو میں بولا جاتا ہے، من جانب، من و عن، من حیث القوم۔ اموال الناس لوگوں کے مالوں میں سے، اموال مال کی جمع ہے، الناس عوام الناس، عامت الناس، بعض الناس، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون یہ حالانکہ اس کا ترجمہ ہے اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے، اردو میں استعمال ہوتی تو پھر کالے میں ہوتی۔ انتم کا معنی تم ہے، اور تعلمون علم سے ہے، علم عالم معلوم تعلیم معلومات، تو سب آپ اردو میں جانتے ہیں۔ تو جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان والی برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو وہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے، رزق حلال واسع عطا فرمائے، اور خرچ کرنے کی بھی اپنی راہ میں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔